کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی ناصر باغ پہنچ گئی ہے۔ ریلی کے ساتھ کارکنان کی بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ عمران خان ناصر باغ میں کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی ناصر باغ پہنچ گئی ہے۔ ریلی کے ساتھ کارکنان کی بڑی تعداد بھی ان کے ہمراہ موجود ہے اور کچھ ہی دیر میں عمران خان ناصر باغ میں کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی ناصر باغ پہنچ گئی ہے۔ ریلی کے ساتھ کارکنان کی بڑی تعداد بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، جو کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی ریلی کے ساتھ جا رہے ہیں اور ان کا جوش و خروش جو ہے وہ دیتی ہے۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ریلی جو ہے وہ ناصر باغ پہنچ گئی ہے۔ ریلی کے ساتھ کارکنان کی بڑی تعداد بھی موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں عمران خان ناصر باغ میں کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف، آگاہ کیجئے گا آپ اس وقت کہاں موجود ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کرتبہ چوک میں، اور کچھ دیر قبل ہی جو ہے پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے آج ریلی نکالی ہے، وہ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے جو ہے کرتبہ چوک سے پہنچے اور کثیر تعداد میں کارکنان جو ہیں وہ ریلی کے ساتھ رواں دواں ہیں، پیدل بھی ہیں، گاڑیوں پر بھی ہیں، ان میں مرد ہیں، نوجوان ہیں، خواتین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اس ریلی کے ساتھ شریک ہیں، اور جو ان کی منزل ہے وہ ناصر باغ ہے۔ وہاں جا کر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سربراہ جو ہے اس ریلی سے اور کارکنان سے خطاب کریں گے۔ آج نہ صرف لاہور بلکہ دوسرے شہروں سے جو ہے وہ بھی بڑی تعداد میں کارکنوں نے ریلی میں شرکت کی، اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ جو ہے اپنے کارکنوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی جو عمران خان کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نعرے بھی بلند کر رہی تھی۔ تو یہ ریلی کا آغاز جو ہے لبرٹی چوک سے ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے، نہ صرف ریلی کے ساتھ بلکہ جو میٹرو ٹریک کا فلائی اوور پر گزر رہا ہے وہاں سے بھی پولیس نے جو ریلی کی نگرانی کی۔ پولیس اہلکار جو ہیں وہ پیدل بھی ریلی کی نگرانی کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ موبائلز میں بھی جو ہے پولیس اہلکار موجود تھے جو اوپر کے ٹریک سے ریلی کی نگرانی کر رہے تھے۔ آتی یہ بتائیے گا، چونکہ عمران خان کو تھریٹس بھی ہیں، تو حکومت کی جانب سے ان کو بھرپور سیکیورٹی دی گئی ہے یا پھر عمران خان کی اپنی سیکیورٹی تھی؟ آج یہ دونوں سیکیورٹی بھی موجود تھی جو ریلی کے ساتھ، اس میں سرکاری سطح پر پولیس کے اہلکار بھی موجود تھے، اور جو سی سی ٹی وی کیمروں سے مزین ایک جو ہائیس تھی وہ ریلی کے ساتھ ساتھ جاری تھی، اور جو کہا جا رہا تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو پہلے بلٹ پروف گاڑی دی گئی تھی وہ راستے میں خراب ہو گئی، پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آیا گیا، اور واپس پھر جو ہے وہ کرتبہ چوک کے پاس اس بلٹ پروف گاڑی نے ریلی کو جوائن کیا۔ تاہم عمران خان اس میں اس وقت تک موجود بیٹھے نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایم پی ایز ہیں وہ لاہور کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ایم پی اے کے، وہ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے، اور مرکزی قائدین جس میں اسد عمر ہیں وہ سب ریلی کے ساتھ ساتھ موجود تھے، اور کارکنوں کے جذبے کو، جوش و جذبے کو جو ہے وہ تازہ رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، عاطف پرویز ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ ہی رہے گا عاطف۔ دوسری طرف حمزہ خورشید نے بھی جوائن کیا ہے۔ حمزہ، کہیے گا کہ کس طرح سے جوش و خروش دیکھ رہے ہیں کارکنان میں، اور کتنی دیر میں عمران خان صاحب خود خطاب کریں گے؟ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ناصر باغ، اور ناصر باغ چوک میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ریلی پہنچ چکی ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کی ریلی کے ساتھ موجود ہے، اور اس وقت جو ہے پولیس نے عمران خان کو روٹ دینے کے لیے راستہ سارا کلیئر کر رکھا ہے، اور پولیس کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ناصر باغ کے گرد موجود ہے، اور عمران خان جو ہے وہ اس وقت ناصر باغ سے جو پیچھے چوک ہے وہاں پر موجود خطاب کر رہے ہیں۔ عمران خان کیونکہ سیکیورٹی کے باعث اپنی گاڑی کے اندر سے خطاب کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ سیکیورٹی کا اور اسپیکرز کا ایک بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں پر اگر میں موقع کی بات کروں تو موقع پر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور اس کے علاوہ ریسکیو 1122 کے بڑے اہلکار بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں نمائندگان کی بات کروں تو نمائندگان میں فواد چودھری، اسد عمر، فاروق حبیب اور اس کے علاوہ دیگر جو نمائندگان ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ مرکزی رہنماؤں میں عباد فاروق بھی جو ہیں وہ ریلی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، حمزہ خورشید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، دوسری طرف عاطف پرویز بھی تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی ناصر باغ پہنچ گئی ہے۔ ریلی کے ساتھ کارکنان کی بڑی تعداد بھی موجود ہے، اور ان کے ساتھ ریلی کے ساتھ جیسے کہ ہم نے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا ڈاکٹر یاسمین راشد کس طرح اپنی گاڑی پر موجود تھیں اور کارکنان کے ساتھ نعرے بازی کر رہی تھیں۔ 2013 سے 2017 تک نواز شریف نے مہنگائی کنٹرول رکھی۔ اس ملک کی ترقی میں صرف ایک شخص عمران خان حائل ہے۔
اور مزدور کی کم از کم اجرت 40,000 پہ ہونی چاہیے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا لیبر کنونشن سے خطاب۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اتنے مشکل اور سخت معاشی حالات کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو منیمم ویج ہے اس کو 35,000 تک مقرر کیا ہے، اور مجھے امید ہے اور میں یہ آپ کا میسج ان تک پہنچاؤں گی، کیونکہ یہ میرے بھی دل کی آواز ہے کہ منیمم ویج جو ہے وہ 40,000 کم از کم 40,000 ہونا چاہیے۔ یہ بات میں انشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب تک بھی پہنچاؤں گی، وزیر اعظم صاحب تک بھی پہنچاؤں گی، اور میں کوشش بھی کروں گی۔ یہ بھی بہت کم ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جتنی پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے چلنے میں مزدور کا ہاتھ ہے، اتنا شاید محنت کسی اور۔ یوم مئی پر مزدوروں کو خراج تحسین۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ لیبر کو جدید ہنر فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں لیبر کو ہنر فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، محنت کش طبقے کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ معاشی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالنے کے باوجود محنت کشوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں لیبر کو ہنر فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ آجروں سے درخواست ہے کہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے محنت کش طبقے کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ ملک کی ترقی میں محنت کشوں کے اہم کردار سے انکار ممکن نہیں۔ مزدوروں کے مسائل کے بر وقت حل کے لیے خود کار نظام بنا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے اپنے پیغام میں کہا کہ محنت کش ہمارے ہیرو ہیں جو رزق حلال کما کر معیشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ محنت کشوں کی عظمت کو سلام۔ ان کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی و کامیابی کے راستے پر نہیں چل سکتی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ ورکرز کے لیے کم سے کم اجرت 25,000 سے بڑھا کر 32,000 روپے کی ہے۔ پیداوار کی بڑھوتری کے لیے مزدوروں کو جدید ترین ٹیکنالوجیز سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورکرز اور آجر قومی ترقی کی کوششوں میں شراکت دار ہیں۔ مزدوروں کا عالمی دن ہے، مگر مزدوروں کو ہی چھٹی نہیں۔ مزدوروں کی بڑی تعداد آج بھی فکر روزگار میں گم ہے۔ کہتے ہیں کہ مزدوری نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ عالمی یوم مزدوراں اور چھٹی کا دن، ریلیاں اور سیمینار، مگر مزدور کو ان کے اپنے دن بھی سکون میسر نہیں۔ پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر مزدور اپنے حقوق اور یوم مزدوراں سے بے نیاز محنت و مشقت میں مشغول۔ اینٹیں توڑتے مزدوروں کا کہنا تھا کہ یہ دن امیروں اور افسروں کی چھٹی کا ہوتا ہے، ہم نے تو کچھ کرنا ہے تو کھانا اور کھلانا ہے۔ 1000 روپیہ دیہڑی ہے، تو 1000 میں ہم گھر کا کام چلائیں یا بچوں کو دیں یا کیا کریں یا اپنا خرچہ کریں۔ 1000 میں ہم چھٹی کریں گے آج تو کل کو ہم کیا کریں گے؟ مزدوروں نے حقوق کی ادائیگی کے لیے حکومت سے اجرت میں اضافہ اور تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ راحیل علی، لاہور نیوز۔ محنت کشوں کا عالمی دن ہے۔ مختلف مزدور یونینز کا لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج، حکومت سے مزدور کی تنخواہ 1 تولہ سونے کے برابر کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ مزدوروں کے عالمی دن پر مختلف مزدور یونینز کا پریس کلب کے باہر احتجاج، مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، نعرے بازی بھی خوب ہوئی۔ مزدور رہنماؤں اور مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی کا مرکزی کردار بھی مزدور ہے اور وہی پس بھی رہا ہے اور سب سے زیادہ متاثر طبقہ ہے۔ تنخواہ 1 تولہ سونا کے برابر کرنے کا مطالبہ کیا۔ میری گورنمنٹ سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ جتنے آپ نے جو قومی اسمبلی میں کمیٹی بنائی ہے جس کے قادر مندوخیل صاحب انچارج ہیں، ان کے آرڈر پہ جن لوگوں کو انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ ان کو پرماننٹ کیا جائے، ان کو فل فور پرماننٹ کیا جائے تاکہ ان کی داد رسی ہو سکے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے جو قادر مندوخیل صاحب کے آرڈر ہیں، جو قومی اسمبلی میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس پہ فل فور جو ہے عمل کیا جائے اور ڈیلی ویجز کی داد رسی کی جائے۔ مزدور یونین رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام محکموں، فیکٹریوں اور ملوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو ان کے کام کی مناسب اجرت دی جائے۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ پاکستان حکمران نہیں مزدور چلا رہے ہیں۔ وی آئی پیز ملک لوٹ رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں۔ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی الیکشن کی ایک تاریخ دے کر قوم کو سرپرائز دیں۔
मजदूरों के हुकूक का आलमी दिन। पाकिस्तान लेबर फेडरेशन के ज़रिए तमाम पंजाब असम्बली के बाहर रैली निकाली गई। रैली में लाहौर समेत पंजाब भर से लेबर और ट्रेड यूनियन के ओहदेदारों ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने रैली से खुसूसी खिताब किया। उनका कहना था कि मुल्क मजदूर चला रहे हैं, सरमायादार अमीर से अमीर तर हो रहा है, जबकि मजदूर को रोटी के लाले पड़े हैं। सिराजुल हक ने यह भी कहा, एक दिन ही इलेक्शन होने चाहिए। ईद बकर के बाद पाकिस्तान में चारों सूबों में और मरकज में निगरान हुकूमती भी कायम हो और इलेक्शन का ऐलान हो जाए, ताकि लोग अपने लिए नई क़ियादत का इंतखाब कर ले और कोई रास्ता नहीं है। रैली के इख्तिताम पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खुसूसी दुआ करवाई। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान रेलवे के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों के असातिज़ा भी मजदूरों के आलमी दिन पर सरापा एहतजाज। मर्द व ख़वातीन असातिज़ा ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। खसारे का शिकार महकमा रेलवे के स्कूलों के असातिज़ा भी मजदूरों के आलमी दिन पर अपने हुकूक की खातिर सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। रेलवे असातिज़ा का कहना था कि मुद्दत से रेलवे अफसरान और मुलाजमीन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मगर तनख्वाह मजदूर की उजरत से भी कम है। छुट्टी के पैसे भी काट लिए जाते हैं। हमारी सैलरी मजदूरों से भी कम है। मजदूरों को तो आप भूल जाए ना, जो कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी 13,500 है। ये रेलवे स्कूल्स की बात कर रही हूँ। हमें फंड्स में रखा हुआ है, हमें छुट्टियों की तनख्वाहें दी जाएं। जो पेरेंट्स जो हैं वो घरों को चला रहे हैं, जो लोग चला रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। बेवा भी है, कुछ मेल है हजरात जो हमारे स्टाफ के साथ मौजूद है, जिसकी वजह से जो है बहुत मुश्किलात है। हमें 20 से 25 साल हो गए हैं टीचर्स को। हमें डे 1 से, जिस दिन से हमने सर्विस ज्वाइन की उस दिन से हमें हमारी सर्विस काउंट करके हमें पक्का किया जाए। असातिज़ा ने अपनी शिकायत के अजाले और तनख्वाहों में इजाफे के लिए वज़ीर रेलवे और वज़ीर आज़म से नोटिस लेने की इस्तदा की है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कि गैर मुल्की अलाकारों, रियासती इदारों पर हमला करने वालों और पेट्रोल बम फेंकने वालों से भी कभी मुज़ाकरात हुए हैं। आइन और कानून का इतलाक़ 2023 में ही क्यों याद आ रहा है? 2015 से 2017 में आइन और कानून का इतलाक़ क्यों याद नहीं आया? ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी वजीर और मुस्लिम नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ इमरान खान पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियाँ जावेद लतीफ़ का कहना था कि एक शख्स को बेनकाब नहीं होने दिया जा रहा। नवाज शरीफ को बाहर रखकर 2023 का इलेक्शन कराया गया तो कौन मानेगा? कच्चे में ऑपरेशन कामयाब, जमान पार्क और ज़हूर इलाही रोड पर नाकाम। क्या रियासती इदारे इतने कमजोर हो चुके हैं? ऑडियो लीक का नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? रियासत किसी और कुर्बानी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। क्या रियासती अदारे इतने कमज़ोर हो चुके हैं या रियासती अदारों में बैठे लोग इतने कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं कि आप कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करो तो वो कामयाब, आप ज़हूर लाई रोड पे ऑपरेशन करो नाकाम, आप रॉकेट लॉन्चर का मुकाबला करो कच्चे के इलाके में, मगर आप पेट्रोल बम गलेल का मुकाबला जमान पार्क या ज़हूर रोड पे नहीं कर सकते। तो फिर बताया जाए ना असल हकीकत है क्या? मियाँ जावेद लतीफ़ का मजीद कहना था कि लोगों को अब सच बोलना पड़ेगा। सिर्फ 90 दिन में इलेक्शन पर ही आइन और कानून याद आया है। वक्त आ गया कि सबका एहतसाब होना चाहिए। किसी तौर पर भी आइन को बनाने वाली पार्लिमान को जब तक आप बेतुकीर करते रहेंगे, किसी तौर पर भी आइन की एक शिक को पकड़ के बैठ जाएंगे, इम्प्लीमेंट आइन पे नहीं हो सकेगा। और जो आप बात करते हैं 90 दिन के इंतखाबात की, वही आइन आपको कहता है कि नवाज शरीफ को जो अदारे में बैठे लोगों ने किसी की ख्वाहिश दबाव पर ताहयात नाहल किया था, तमाम सबूतों के बावजूद आज अदारों में बैठे लोग जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं वो क्यों नहीं बोलते? वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ का कहना था कि इदारों में बैठे लोग साजिशें कर रहे हैं। इमरान खान बार बार अपने सहूलतकारों के बारे में हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ शबीर हैदर, लाहौर न्यूज़।